ایک ٹھنڈی رات تھی جب آسمان پر چاند اپنی پوری آبوتاب سے چمک رہا تھا، لیکن گاؤں کے کنارے ایک پرانے خستہ حال گھر میں ایک لڑکا اپنے دل کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کا نام عامر تھا۔ وہ رات بھر اپنے کمرے میں بیٹھا ایک پرانی ڈائری کے اوراق پلٹ رہا تھا۔ اس ڈائری میں اس کے والد کے خواب لکھے تھے، وہ خواب جو کبھی پورے نہ ہو سکے۔ عامر کے والد ایک عظیم سائنسدان بننا چاہتے تھے، لیکن غربت اور حالات نے انہیں ایک معمولی کلر کی زندگی تک محدود کر دیا۔ عامر کے دل میں ایک آگ تھی، ایک عزم کہ وہ اپنے والد کا خواب پورا کرے گا، لیکن کیسے؟ اس کے پاس نہ پیسے تھے، نہ وسائل، اور نہ ہی کوئی رہنما۔ ہر رات وہ اس ڈائری کو پڑھتا جس میں اس کے والد نے ایک عجیب و غریب ایجاد کے بارے میں لکھا تھا، ایک ایسی مشین جو وقت کو موڑ سکتی تھی۔ یہ خیال عامر کے ذہن میں ایک جنون بن گیا۔ وہ سوچتا، کیا واقعی وقت کو پیچھے لے جانا ممکن ہے؟ کیا وہ اپنے والد کو مواقع دے سکتا ہے جو زندگی نے ان سے چھین لیے؟ وہ رات بھر جاگتا، کاغذوں پر نقشے بناتا، حساب کتاب کرتا، لیکن ہر بار ناکامی اس کا منہ چڑھاتی۔ ایک دن گاؤں کے بازار میں اسے ایک پرانا دھاتی ڈبہ ملا۔ اس کے اندر عجیب و غریب پرزے تھے جن پر دھول جمی ہوئی تھی۔ دکاندار نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ کوئی بیکار چیز ہے، لیکن عامر کے دل میں ایک چنگاری سی جاگی۔ اس نے وہ ڈبہ خرید لیا اور اپنے گھر کے تہہ خانے میں کام شروع کر دیا۔ دن رات ایک کر دیے۔ اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے، آنکھیں سرخ ہو گئی، لیکن وہ رکا نہیں۔ اسے یقین تھا کہ یہ پرزے اسے اپنے والد کے خواب کے قریب لے جائیں گے۔ گاؤں والوں نے اسے پاگل کہنا شروع کر دیا، یہ لڑکا اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ وہ کہتے، آج کے والد کی طرح اس کی زندگی بھی ناکامی سے بھری ہوگی، لیکن عامر نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا۔ اس کے دل میں ایک آواز گونجتی تھی، تو کر سکتا ہے۔ راتوں رات وہ اپنی مشین پر کام کرتا رہا۔ ایک رات جب بجلی کا طوفان گاؤں پر چھایا ہوا تھا، اس نے اپنی مشین کو آن کیا، ایک عجیب سی روشنی کمرے میں پھیلی، اور پھر عامر آنکھیں کھولے تو اپنے گھر میں نہیں تھا۔ وہ اپنی ایک عجیب سی جگہ پر کھڑا تھا جہاں عمارتیں آسمان کو چھوتی تھیں اور لوگ عجیب و غریب لباس میں مگن تھے۔ اس نے ایک اخبار اٹھایا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تاریخ تھی 2015، وہ مستقبل میں تھا۔ اس نے اپنی جیب سے وہ پرانی ڈائری نکالی اور اسے یقین نہیں آیا۔ اس کے والد کا نام ہر اخبار، ہر اسکرین پر چھایا ہوا تھا۔ وہ ایک عظیم سائنسدان کے طور پر جانا جاتا تھا جس نے وقت کی مشین بنائی تھی۔ عامر کا دل خوشی سے ناٹ اٹھا۔ اس نے سوچا، میں نے کر دکھایا، میں نے اپنے والد کا خواب پورا کر دیا۔ لیکن پھر اسے ایک عجیب سی بات نظر آئی۔ ہر جگہ لکھا تھا کہ اس مشین کی وجہ سے دنیا تباہی کے دہانے پر ہے۔ وقت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نے فطرت کے توازن کو بگاڑ دیا تھا۔ عامر نے اپنی مشین کو دیکھا جو اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اسے ایک فیصلہ کرنا تھا، کیا وہ اپنے والد کی عزت کو برقرار رکھے یا دنیا کو بچائے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور مشین کے ایک بٹن کو دبایا۔ ایک دھماکے کے ساتھ وہ واپس اپنے تہہ خانے میں تھا، لیکن اب اس کے ہاتھ خالی تھے۔ مشین غائب ہو چکی تھی۔ اس نے ڈائری اٹھائی اور اس کے آخری صفحے پر لکھا، کبھی کبھار خوابوں کو چھوڑنا ہی سب سے بڑی جیت ہوتی ہے۔ عامر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والد کے خواب کو ایک نئے انداز سے پورا کرے گا، نہ کہ وقت کو موڑ کر، بلکہ ایک ایسی دنیا بنانے کی کوشش کر کے جہاں ہر کسی کے خوابوں کو موقع ملے۔ وہ تہہ خانے سے باہر نکلا، آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ چاند اب بھی چمک رہا تھا، لیکن اب اس کی روشنی میں ایک نئی امید تھی۔